جماعت اسلامی کس طرح سے ایگزسٹ کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں؟ جماعت اسلامی ایکٹیو بھی ہے، عوام کے اندر بھی موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں 12 سالہ حکومت کی ہے، کتنے سیٹسفائیڈ ہیں آپ ان کی حکومت؟ جس اینگل سے بھی دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت ایک ناکام حکومت ہے، ہم ان کے اتحادی رہے ہیں، حمایتی نہیں رہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو ان کو پراپرلی ایکسپوز کر پا رہی ہو؟ جس قسم کی مؤثر احتجاج کی ضرورت ہے ان وہ کی نہیں طرز حکمرانی کی وہ نہیں، اور وہ ہونی چاہیے۔ پوری پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ہماری پارٹی جو ہے ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج بھی خیبر پختونخوا میں اتنی مضبوط ہے کہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ان کو ریپلیس نہیں کر پائے؟ پی ٹی آئی کا پیک گزرنے والا عمران خان کی مظلومیت ہی واحد کارڈ ہے جس پہ وہ پلے کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ مرکز کی حکومت بھی ان کی ناکام حکومت رہی۔ پی ٹی آئی کو حکومت کرنے دینا چاہیے، یہ خود اپنے بوجھ تلے دب جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کو ڈیولپ کرنے کا اور اس کی گورننس کے بہتر کرنے کا ایک پورا پلان موجود ہے۔ کیا یہ سمجھ سکتی ہوں کہ جماعت اسلامی میں کہیں نہ کہیں 2 دھڑے یا 3 دھڑے بنے ہوئے ہیں؟ جماعت اسلامی کے اندر دھڑے بننے تو بالکل نہیں ہے۔ 2 چیزیں ہیں، لوگوں کو خریدا جاتا ہے، ووٹ کو خریدا جاتا ہے۔ پاکستان کا جو موجودہ جمہوری نظام ہے اس میں پیسے کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اگلے الیکشن کے اندر ایک بہت بڑا ہم بریک تھرو دیں گے۔ سینیٹر مشتاق صاحب کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ سینیٹر مشتاق جو ہے اس وقت ان کے ساتھ جماعت اسلامی کے اندر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں بدامنی کی لہر پھیلی ہوئی ہے، اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا؟ خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے وہ غیر سنجیدہ ہے۔ ایک تو یہ منافقت جو ہے اس کو ختم کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے۔ تو جو آپ چائے پینے کے لوگوں کو بیچتے ہیں وہ جرگے کے نام پہ بیچتے ہیں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ یہ جنگ کوئی پروکسی وار نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے۔ آپ افغانستان کے ساتھ مل کے سلوشن ڈھونڈیں۔ افغانستان کے طالبان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر ملیٹنسی نہیں چاہتے۔ یہ 2 چیزیں آ جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی مغربی ملک کے اندر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرنیشنلی بی ایل اے اور بی ایل ایف کو ٹیررسٹ تنظیموں کے نام سے جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اقدام کو؟ بی ایل اے اور بی ایل ایف اوپنلی پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے اندر بھی اخبارات کے اندر بات چل رہی ہے کہ ہم بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پاکستان کے اندر ایک مستقبل ہے، پاکستان دنیا کا طاقتور ملک بنے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ دن بدن بدلتی جا رہی ہے اور اس میں کافی سرپرائزز بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کہیں پہ 9 مئی کے کیسز میں سزائیں ہو رہی ہیں تو کہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کچھ نہ کچھ چیزوں میں پروگریس بھی کر رہا ہے اور انٹرنیشنل پالیسی دیکھیں تو وہ بہتر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ سیاسی صورتحال کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، فارمر منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر پروونشل اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ عنایت اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ کیسے خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر۔ شروعات یہاں سے کرنا چاہوں گی کیونکہ مینلی میرا فوکس یہ ہوگا کہ آج ہم خیبر پختونخوا کی پالیٹکس اور سیکیورٹی ایشوز کے اوپر بات کریں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ جماعت اسلامی اس وقت اگر میں پولیٹیکل گراؤنڈ پہ دیکھوں تو کس طرح سے ایگزسٹ کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں؟ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس اور طاقت ہے۔ نو ڈاؤٹ آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں، آپ اگر ان ٹرمز آف ووٹ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے جو 5-6 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی ان میں سے ایک ہے۔ ماضی میں ہم پارلیمنٹس کے اندر بھی رہے ہیں، ہم خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر بھی رہے ہیں اور ہماری زیادہ تر جو پارلیمنٹری اسٹرینتھ ہے وہ خیبر پختونخوا سے ڈرائیو کرتی ہے۔ گو کہ اس مرتبہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں آ سکے ہیں لیکن ان ٹرمز آف ووٹ ہم اب بھی خیبر پختونخوا کے 5th بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ہمارا جو ووٹ بینک ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو جماعت اسلامی ایکٹیو بھی ہے، عوام کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اپنے پاکٹس بھی ہے۔ مثلا ملاکنڈ ڈویژن جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ایک روایتی پاکٹ ہے جس میں ہم ووٹ دیتے ہیں اور اس میں ہم کمپٹیشن میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی اگر میں بیک ان 2013-14 کی بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف کے آپ لوگ حمایتی بھی رہے ہیں، ان کی پالیٹکس کو سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں 12 سالہ حکومت کی ہے، کتنے سیٹسفائیڈ ہیں آپ ان کی حکومت سے؟ دیکھیں، ایک تو میں ایک بتاتا چلوں کہ ہم ان کے اتحادی رہے ہیں، حمایتی نہیں رہے ہیں۔ جماعت اسلامی دیکھیں اتحاد جو ہے تو ہوتے ہیں پارلیمانی نظام کے اندر، آپ ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اتحاد کچھ کامن ایشوز پہ کر لیتے ہیں، کچھ کامن انٹرسٹ کولیبریشن کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا اس حد تک تھا اور ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے بعد جب ہم اس وہ حکومت ختم ہوئی ہے تو 2018 کے بعد ہم ان کی شدید ناقد بنے ہیں۔ اس حکومت کے اندر بھی ہمارے تحفظات تھے، وہ بھی ہم کیبنٹس کے اندر اور پارلیمانی پارٹی کے اندر کہتے رہے، کیونکہ وہاں حکومت کا حصہ تھے تو ہم اوپنلی تنقید نہیں کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ
پی ٹی آئی جو ہے اس کی 12 سالہ حکومت ناکام ترین حکومت ہے، اور یہ جو تسلسل ہے، اکثر پولیٹکس میں ہم کہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام کو تسلسل ملے گا تو تسلسل کے نتیجے میں ادارے مضبوط ہوں گے، تسلسل کے نتیجے میں بہتر حکمرانی ہوگی، اور حکمرانی بہتر ہوگی، تسلسل کے نتیجے میں پروگرس ہوگی، ترقی ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی. تو پی ٹی آئی نے اس کو غلط ثابت کیا، اور پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کی پوری سیاسی نظام کو تباہ کر دیا، وہاں جو گورننس کا نظام ہے اس کو تباہ کر دیا ہے. پی ٹی آئی کا جو مین سلوگن تھا اس کے اوپر بہت بڑی مطلب انہوں نے لوگوں کو مایوس کیا ہے کہ ہم کرپشن فری معاشرہ اور پاکستان قائم کریں گے، اور کرپشن فری ہماری گورنمنٹ ہوگی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی تاریخ کی باقی حکومتوں سے سب سے زیادہ کرپٹ اور تاریخی کرپٹ ترین حکومت ہے، اور اس وقت جو بدامنی ہے اس میں بھی صوبائی حکومت کا ہاتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی حکومت کو جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں، خواہ امن و امان کے اینگل سے دیکھیں، گورننس کے اینگل سے دیکھیں، کرپشن کے حوالے سے دیکھیں، یا لوگوں کی سروس ڈلیوری کے حوالے سے، جس اینگل سے بھی دیکھیں، تو پی ٹی آئی کی حکومت ایک ناکام حکومت ہے، انکمپیٹنٹ لوگوں کی حکومت ہے اور کرپٹ لوگوں کی حکومت ہے. صحیح. سر، شروع میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی 5ویں بڑی جماعت ہے جس کو سب سے زیادہ سپورٹ حاصل ہے، اور اگر میں بولوں تو قبائلی اضلاع میں بھی ان کی کافی جو ہے وہ سپورٹ دیکھی جاتی ہے. جماعت اسلامی کے پاس اسٹریٹ پاور بھی بہت زیادہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع پہ جب جماعت اسلامی نے کہیں پہ بھی لوگوں کو اکٹھا ہونے کا کہا ہے تو لوگ اکٹھے بھی ہوئے اور ان کی سپورٹ بھی کی ہے. آج کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنی مضبوط ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز، بیڈ گورننس، اس کے علاوہ ملازمین احتجاج پہ ہیں، بلدیاتی ملازمین جو ہیں وہ بھی احتجاج پہ ہیں، مطلب ہر طرح کے، اگر میں دیکھتی ہوں ڈاکٹرز ہیں تو وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، ہر طرح کی بدامنی بھی یہاں پہ قائم ہے، کرپشن کے چارجز بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، اس کے باوجود کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو ان کو پراپرلی ایکسپوز کر پا رہی ہو یا ان کے خلاف سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہو؟ ایسا کیوں؟ دیکھیے، پی ٹی آئی جو ہے اس کے خلاف خیبر پختونخوا کے اندر سڑکوں پہ سراپا احتجاج اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی مرکز کے اندر حکومت میں نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کی جو عمران خان ہے اس کے ساتھ لوگوں کی ایک سمپیتی موجود ہے خیبر پختونخوا کے اندر. اور سچی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اب بھی ان کی پاپولیرٹی کافی حد تک انٹیکٹ ہے، کچھ گو کہ گر رہی ہے، ختم کمزور ہوتی جا رہی ہیں. جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے تو احتجاج بڑی نوعیت کا تو نہیں ہوا ہے، لیکن احتجاج ہوتا رہا ہے، ملازمین کی طرف سے بھی ہوتا رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی ہوتا رہا ہے، اور میڈیا کے اوپر بھی ان کو ایکسپوز کیا جاتا رہا ہے. ہم مسلسل ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں، لیکن جس قسم کی مؤثر احتجاج کی ضرورت ہے ان کی طرز حکمرانی کی، وہ نہیں، اور وہ ہونی چاہیے ان کے خلاف. سر، تو یہ سٹیپ کون لے گا؟ جماعت اسلامی لے گی، عوامی نیشنل پارٹی لے گی، یا کولیبریٹلی؟ جماعت اسلامی جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کولیبریٹ کر کے پی ٹی آئی کے خلاف احتجاج نہیں کرے گی. جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے کرے گی. جماعت اسلامی صرف امن کے لیے دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کے ایکٹیویٹیز کرے گی. ہمارا پوری پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ہماری پارٹی جو ہے ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہیں، اور ہم اس کے ساتھ الائنڈ ہیں. یعنی ہم کسی پاکٹ کے اندر لوگوں کو اٹھانے کے بجائے ہم پوری پاکستان کے اندر، ہم نے بجلی کے اوپر احتجاج کیا، ہم نے غزہ کے اوپر کیا، ہم نے امن کے اوپر کانفرنس کیا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ انفلیشن کے اوپر ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر بھی مختلف جگہوں کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ، بدامنی، مہنگائی، اس کے خلاف بھی احتجاج کیے ہیں. ظاہر ہے ہم نے ابھی تک دھرنا وغیرہ تو نہیں دیا ہے، لیکن دھرنے کے علاوہ ہم نے احتجاج کے مختلف صورتوں میں ہم نے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج بھی خیبر پختونخوا میں اتنی مضبوط ہے کہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ان کو ریپلیس نہیں کر پائے؟ میرا خیال ہے جو پاپولیرٹی ہوتی ہے نا، یہ اس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ سیاست کے اندر چیزیں الٹا ہونے میں بہت کم وقت لگتا ہے، اور پی ٹی آئی کا پیک جو ہے وہ اب گزرنے والا ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا پیک گزرنے والا ہے، اور جس طریقے سے کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، انکمپیٹنس ہے، اب جو ان کے ساتھ صرف ایک ہی کارڈ رہ گیا ہے وہ عمران خان کی انکارسریشن اور ان کا جیل میں موجود ہونا ہے. یعنی عمران خان کی مظلومیت ہی واحد کارڈ ہے جس پہ وہ پلے کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں. باقی ان کے ساتھ کوئی کارڈ باقی نہیں بچا. نہ کرپشن کے خلاف وہ کچھ کر سکے، بلکہ خود تکلی کرپٹ ہے، بہت زیادہ کرپٹ ہے. نہ حکومت کو بہتر کر سکے، بہتر گورننس جو ہے بہتر کر سکے، نہ امپاورڈ ایک طاقتور لوکل گورنمنٹ دے سکے، نہ لوگوں کو ریلیف دے سکے، نہ امن دے سکے ہیں.
اور ہر لحاظ سے ان کی طرز حکمرانی ایک ناکام طرز حکمرانی ہے. اس وقت ان کے ساتھ صرف ایک کارڈ بچا ہے, وہ ہے عمران خان کو مظلوم کے طور پہ پیش کرنا, اور عمران خان کی مظلومیت پہ اپنے کرپشن کو چھپانا, اپنے نااہلی کو چھپانا, اپنے انکمپیٹنس کو چھپانا. یہ کارڈ ہے. بس اس کارڈ کو کس طرح پلے کرتے ہیں, کس حد تک پلے کرتے ہیں, کب تک پلے کرتے ہیں, یہ اب آنے والی دن اور مطلب وقت بتائے گا. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا خیبر پختونخوا میں آج جو پاکستان تحریک انصاف کا حال ہے, کیا وہ صرف علی امین گنڈاپور صاحب کی وجہ سے ہے, یا اوور آل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی کارکردگی میں ناکام دکھائی دے رہی ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف ایک ہوش پاچ ہے, وہ ایک آرگنائز پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی فالورز کی پارٹی ہے, ان کے مریدوں کی پارٹی ہے, ایک ایسے کلٹ قسم کی پارٹی ہے. اس کا جو ووٹر ہے, جو نوجوان ہے, اس کا ووٹر ہے, اس کو حکومت کے سے کوئی غرض نہیں ہوتا ہے, ٹرانسپیرنسی کی غرض نہیں ہوتا ہے, جاب سے کوئی غرض نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کے جو بڑے ہیں, جو ان کی حکومت کے اندر ہوتے ہیں, وہ انکمپیٹنٹ اور کرپٹ ہوتے ہیں. اور وہ کلیکٹیولی اس طرح ہے, کیونکہ 2018 سے آنورڈ بھی جو حکومت تھی وہ بھی کرپٹ اور انکمپیٹنٹ تھی. اس طرح مرکز کے اندر ان کی حکومت رہی تو وہ بھی اسکینڈلز کی زد میں بھی رہی, اور مرکز کی حکومت بھی ان کی ناکام حکومت رہی. انفلیشن بڑی, گورننس جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکی, بدامنی جو ہے وہ بڑی. اب اس وقت بھی پارلیمنٹ بھی ربڑ اسٹیمپ تھا. یہ جو آج ملٹری کے حوالے سے موقف انہوں نے اختیار کیا ہوئے, یہ خود ملٹری کی گود میں گرے ہوئے تھے. یہ خود باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دے رہے تھے, ان کو آرمی چیف کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ تو قوم کا باپ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں خود یہ کہتے رہیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جس کے پاس پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے کوئی مؤثر پروگرام اور لائے عمل اور روڈ میپ موجود ہو. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسی ڈیڈیکیٹڈ, آنیسٹ اور کمپیٹنٹ لیڈرشپ بھی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی دوسری پولیٹیکل پارٹیوں سے لوگ چھوڑ کے آئے ہیں, تو یہ بھی وہی کچرا ہے, وہی مطلب انکمپیٹنٹ اور کرپٹ لوگ ہیں جو دوسری پارٹیوں کے اندر آئے ہیں. ان کے رینکس کے اندر وہی پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں, اس کی اوپر ٹاپ کی پوزیشنز پہ بھی وہی لوگ ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں. ٹھیک. فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ اس وقت گورنر خیبر پختونخوا ہیں, ان کا کچھ دنوں پہلے یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہیں وہ حکومت میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اور علی امین گنڈاپور صاحب کی جو حکومت ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ 5 سالہ دور جو ہے یہ کمپلیٹ کرنے دینا چاہیے, یا پھر جو فیصل کریم کنڈی صاحب کی تجویز ہے کہ یہ حکومت تبدیل ہونی چاہیے وہ میرا خیال میں فیصل کریم کنڈی اور اس کی پارٹی اور زرداری صاحب نے 2022 میں عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے 2 گناہ کیے ہیں. ایک یہ کیا ہے کہ عمران خان اپنی موت آپ مر رہا تھا, اس کو وکٹم بنا دیا اور اس کو سیاسی شہید کر دیا. دوسرا یہ کہ ملٹری کا اسپیس جو ہے پالیٹکس کے اندر, یہ فیصل کریم کنڈی اور اس کی پارٹی نے اس میں اضافہ کیا ہے. آج اگر ہم کہتے ہیں کہ سویلین سپرمیسی نہیں ہے, ملٹری اسپیس جو ہے وہ سویلینز کے لیے کم ہو گیا ہے, تو یہ 2022 کے اندر جو انہوں نے ملٹری کے کہنے پہ اور ان کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت گرائی, یہ سارا اس کا ملبہ اور بوجھ ہے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستانی عوام جو ہے برداشت کر رہے ہیں. اور آج جو وکٹم کارڈ پہ ہو رہا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو 5 سال مکمل کر دینے چاہیے, اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو اگر 6 مہینے اور بھی دے دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ جب تک آپ وہ وکٹم کارڈ پلے کریں گے اس وقت وہ لوگوں کے اوپر حکمران رہیں گے, وہ وسائل لوٹتے رہیں گے, بری طرز حکمرانی ہوگی, بدامنی ہوگی, کرپشن ہوگی, انکمپیٹنس ہوگی, اور جب آپ ان کو ہٹائیں گے تو ان کو ایکسکیوز ملے گا کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے ہمیں نہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ان کو ایبسولوٹ میجورٹی حاصل ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ ان کو ہٹائیں گے, کافی پاکستان تحریک انصاف کو ہٹایا جائے گا تو آپ ان کو فلور کراسنگ پہ ہٹائیں گے, آپ ان کو غلط طریقوں سے ہٹائیں گے, آپ اس کے لیے پیسوں کا استعمال کریں گے, آپ اس کے لیے انکانسٹیٹیوشنل مینز کو استعمال کریں گے, تو وہ کون سا پاکستانی نظام کو مضبوط کرے گی. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو حکومت کرنے دینا چاہیے, یہ خود اپنے بوجھ تلے دب جائیں گے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 12 سال کافی تھے کہ یہ اپنے بوجھ تلے دب جاتے, کیونکہ یہ اختیار عوام کو دے دیں. ڈیموکریسی, اگر پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے, حکومت ہے, پارلیمنٹ ہے,
یہ اختیار عوام کو دے دے کہ عوام ان کو حکومت سے ہٹائے. یہ کسی انڈیویجول گورنر صاحب کا اور کسی پولیٹیکل پارٹی کا اور کسی محلاتی سازش کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. عنایت اللہ خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کے پاس اس وقت کیا اسٹریٹجیز ہیں؟ اگر خیبر پختونخوا میں ان کو نمایاں حکومت ملتی ہے تو آگے کن اسٹریٹجیز کے تحت صوبے کو آگے لے کے جائیں گے؟ دیکھیے ہم نے 2018 کے اندر بھی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی اناؤنس کی تھی. ہم نے تمام جو خیبر پختونخوا کے اندر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے پالیسی پیپرز تیار کیے تھے. پھر ہم نے کمپریہنسو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے نام سے 2024 اور 23 کے الیکشن کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی ریلیز کی تھی, اور اس میں ہم نے ہر سیکٹر کو اس کے حوالے سے ایک روڈ میپ تیار کیا تھا. ہم نے اکانومی کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم اکانومی کو کیسے ریوائیو کریں گے, کن کن جگہوں سے ہم پیسے مطلب جنریٹ کریں گے. سر ہم نے مائنز اینڈ منرلز کا کہا تھا, ٹورزم کا کہا تھا, ہم نے اس میں اپنے جو اون سورس ریونیو ہے اس میں اضافے کا کہا تھا, ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے جو بقایا جات کا جنگ ہے اس کو افیکٹولی لڑنے کا کہا تھا. ہم نے اس میں نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے جو لو ہینگنگ فروٹس کے طور پہ جو پروجیکٹس بالکل 1 سال یا 6 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہو سکتے اور ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, ہم نے اس کا کہا تھا. تو ہم نے ایک پوری اسٹریٹجی دی ہوئی تھی. ایگریکلچر کے حوالے سے ہم نے ایک پلان دیا ہوا تھا. تو ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کو ڈیولپ کرنے کا اور اس کی گورننس کے بہتر کرنے کا ایک پورا پلان موجود ہے. جماعت اسلامی ویسی بھی اپنا ٹریک ریکارڈ رکھتی ہے. ہمیں جب حکومتیں ملی ہیں, حکومتوں کے اندر وزارتیں ملی ہیں, تو اس کو ہم نے افیکٹولی چلایا ہے. ہمیں جب کراچی کی سٹی کی میئرشپ ملی ہے تو ہم نے افیکٹولی چلائی ہے. ہمیں اگر حکومت کے اندر حصہ نہ بھی ملا ہے تو ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے افیکٹولی ان چیزوں کی مطلب وہ سروسز ڈیلیور کر رہے ہیں, مثلاً ہیلتھ, ایجوکیشن, ڈیزاسٹر مینجمنٹ, یہ مائکرو فائنینس, اور اس کے ساتھ یہ سکلز, اب جو بنو قابل کے نام سے سکلز کا پروگرام ہم نے شروع کر دیا ہے. نوجوانوں کو پروڈکٹیو بنا رہے ہیں, ان کے سکلز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس نہ صرف یہ ویژن ہے بلکہ ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے. اور ہمارا پارٹی کا اب بھی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جماعت اسلامی کے جو حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو صاف پانی بھی فراہم کر رہی ہیں, لوگوں کو روزگار بھی فراہم کر رہی ہیں, لوگوں کو ہیلتھ کی سہولتیں بھی دے رہی ہیں, اور لوگوں کو ڈیزاسٹرس کے اندر بھی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. مائکرو فائنینس اور انٹرپرینورشپ کے اندر بھی لوگوں کو انکریج کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ نہ عوام نے ہماری بات سنی ہے اور نہ ہم نے اپنی افیکٹو مارکیٹنگ کی ہے. اس لیے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایسی پولیٹیکل پارٹی موجود ہے تو لوگوں کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. عنایت اللہ خان صاحب, یہاں پہ میرے پاس ایک سوال آتا ہے, شاید آپ میرے سے اختلاف بھی کریں اس بات میں, کہ اتنی اچھی پالیسیز ہیں آپ کے پاس, حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اور خدمت خلق جو ہے وہ آپ نے جاری رکھی ہوئی ہے. اس کے باوجود کیا یہ سمجھ سکتی ہوں کہ جماعت اسلامی میں کہیں نہ کہیں 2 دھڑے یا 3 دھڑے بنے ہوئے, اس وجہ سے پارٹی اتنی افیکٹولی آگے جو ہے وہ حکومت میں نہیں آ پا رہی؟ جماعت اسلامی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے اندر کوئی دھڑے بندی نہیں ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کے اندر ایک تنظیم ہے. جماعت اسلامی کے اندر تنظیم کے اندر اطاعت ہے, امیر کی اطاعت ہے, امیر کے لوگ بات مانتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی کے اندر دھڑے بندی تو بالکل نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں. ایک پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ پیسوں کے اوپر مبنی نظام ہے. مثلا جماعت اسلامی پوری الیکشن کمپین کے اندر جو پیسے خرچ کرتی ہے وہ ہماری دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ایک MP اور ایک MNA اپنے الیکشن کمپین پہ خرچ کرتی ہے, کیونکہ وسائل کو بے تحاشا بہایا جاتا ہے اور وسائل کو خرچ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو خریدا جاتا ہے, ووٹ کو خریدا جاتا ہے. الیکشن کمپین کے اندر بے تحاشا پبلسٹی پہ اور مارکیٹنگ پہ خرچ کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ جمہوری نظام ہے اس میں پیسے کا استعمال بہت زیادہ ہے. دوسری جو چیز ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پارٹی کو اوپر لانا چاہتی ہے, تو اس پارٹی کو تھرو میڈیا, تھرو پولیٹیکل انجینئرنگ اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقوں سے اس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کو اوپر لاتی ہے, مصنوعی طور پر اس کو اسٹرانگ کرتی ہے. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری میں نے آپ کو بتا دی, ابتدا میں بتا دی کہ جماعت اسلامی کا اپنا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنی سافٹ امیج کی مارکیٹنگ نہیں کر سکے, اور اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایک اسٹریٹجی موجود ہے ہماری کہ ہم افیکٹولی اپنی جو اسٹرینتھس ہے, ہم اپنی سافٹ امیج ہے اور جو ہمارا سوشل سروس ڈیلیوری کا پورا ایک نیٹ ورک ہے, ہماری پارٹی کی جو مطلب ایک جمہوری اسٹرکچر ہے, پاکستان کے ساتھ محبت ہے, اسلام کے ساتھ محبت ہے, یا ہمارا کلین لیڈرشپ ہے, ان ساری اسٹرینتھس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم مارکیٹ کریں گے اور اگلے الیکشن کے اندر ایک بہت بڑا ہم بریک تھرو دیں گے, ہم بڑا سرپرائز انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے.
ہوپنگ فار دا گڈ. مجھے یہ بتائیے گا سینیٹر مشتاق صاحب کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. پروونشل یا سابق صوبائی امیر بھی آپ کے رہ چکے ہیں. اس کے بعد اگر میں یہ دیکھوں تو اسٹوڈنٹ لیول سے وہ آپ کے ساتھ پالیٹکس بھی کرتے رہے ہیں, اسٹوڈنٹ تنظیم کے سینٹرل پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دیکھوں تو وہ جماعت اسلامی کے ہی سینیٹر بھی ہیں, اور بڑی ایک توانا آواز اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیے گا, لوگوں کا یہ کہنا ہے یا یہ مانا جاتا ہے کہ اب وہ تنظیم کا بھی اس طریقے سے حصہ نہیں ہے, شورا کا بھی اس طریقے سے حصہ نہیں ہے, اور جتنے بھی آپ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں وہ اس طرح سے سامنے کھل کے نظر نہیں آتے, یا ان کو وہ ویلیو اب نہیں دی جاتی جو پہلے دی جاتی تھی. کیا یہ بات درست ہے؟ جماعت اسلامی کے اندر تو سراج الحق صاحب بھی امیر تھے, سینئر وزیر بھی رہے, پاکستان کے امیر بھی رہے, پوری پاکستان کے نائب امیر بھی رہے, وہ خیبر پختونخوا کی بھی کئی مرتبہ امیر رہے, جنرل سیکرٹری رہی, اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے, سیزنڈ پارلیمنٹیرین تھے, سینیٹر بھی رہے. آج کل وہ بھی سابق امیر ہے, آج کل وہ بھی مطلب جماعت اسلامی کے اندر اس کے ساتھ کوئی عہدہ نہیں ہے. دیکھیے پارٹیوں کے اندر کبھی کسی کے ساتھ عہدہ ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا ہے. صحیح. وہ جماعت کے رکن ہیں, جماعت کو ڈس اون نہیں کرتے ہیں, جماعت ان کو اون کرتی ہیں, اور ان کے ساتھ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی فرنٹ پہ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں کر جلسوں میں آپ کو نظر نہیں آتے ہیں. تو میرے خیال میں پارٹیوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے پاس ذمہ داری نہیں ہے تو وہ پارٹی سے چلا گیا ہے اور اس کو کوئی ایشو بنا دیا جائے. صحیح. میں کیا یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کا طرز سیاست جو ہے وہ جماعت اسلامی سے تھوڑا مختلف ہے؟ میرا خیال ہے اس کے کچھ ایشوز کے اوپر موقف جو ہے وہ لگتا ہے کہ تھوڑا زیادہ مطلب جماعت سے ڈیویشن لگتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ پختونوں کے رائٹس پہ بات کرتے ہیں تو حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی بات کرتے ہیں, آپریشن کے حوالے سے بات ہو تو حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی کرتے ہیں, امن کے حوالے سے بات ہو تو وہ بھی کرتے ہیں, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پہ ہو تو وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی کرتے ہیں. تو تھوڑا سا الفاظ کے چناؤ میں مطلب ایک ڈفرینس موجود ہے کہ ان کے الفاظ اور ان کا اپروچ تھوڑا سخت ہوتا ہے اور وہ زیادہ ایگریسیولی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک تقریر میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ نیشنلسٹ کی پالیٹکس کر رہے ہیں. کیا وہ اشارہ جو ہے وہ سینیٹر مشتاق صاحب کی طرف؟ اصل میں دیکھیے سینیٹر مشتاق صاحب کی طرف ہو یا کسی اور کی طرف ہو, لیکن جو یہ بدامنی کا سیلاب آیا ہے اور بلوچستان اور کے پی کے اندر جو ہمارے پختون اور بلوچ بھائی ہیں ان کے اندر جو ریزنٹمنٹ ہے سیکیورٹی اداروں کے اندر, پھر پاکستان کے خلاف گفتگو اور باتیں ہوتی ہیں, تو ظاہر اس پوری ماحول سے ہمارے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. اور وہ بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں نا, اس ماحول سے ہمارے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو پارٹی ہے جماعت اسلامی وہ ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے, وہ پاکستان کی ایک مستحکم اور مضبوط پاکستان پہ بلیف رکھتی ہے, وہ اسلام اور پاکستان کو لازم و ملزوم سمجھتی ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حقوق کا نعرہ بھی بلند کریں, ہم جو مظلوم ہیں ان کی آواز بھی بنے, ان کے ترجمان اور وکیل بھی بنے. لیکن مظلوموں کی آواز اور ترجمان بننے کے ساتھ ہمیں یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ جو نیریٹو ہے یہ کہیں اینٹی پاکستان نہ ہو, اینٹی اسلام نہ ہو, اینٹی کانسٹیٹیوشن نہ ہو اور اینٹی اسٹیٹ نہ ہو. اور اس کے علاوہ ہم اداروں پہ بھی تنقید کریں, اداروں کے پالیسیز کی اوپر بھی تنقید کرے, لیکن اس کا یہ نہ ہو کہ ہم کسی سیپریٹسٹ ایلیمنٹس کے اس کا ساتھ دیں, تنقید برائے اصلاح ہو. تنقید برائے اصلاح ہو. ٹھیک ہے. ایک طرف میں دیکھتی ہوں تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نیشنلسٹ کی سیاست نہیں کرتے یا ہم اس کو پریفر نہیں کرتے. دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو مولانا ہدایت الرحمان جو ہے وہ سیم چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ اسی طرح کی اسی طرز عمل کی سیاست کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ سینیٹر مشتاق صاحب کو انہی چیزوں پہ سائڈ لائن کیا جاتا ہے, مولانا ہدایت الرحمان کو پارٹی اون کرتی ہے, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیے مولانا ہدایت الرحمان پارٹی کی صوبائی امیر ہے, اور صوبائی امیر کی حیثیت سے مجھے بھی اختیار ہے, ان کو بھی اختیار ہے. مجھے بھی پارٹی نے کہا ہے کہ آپ ان ایشوز کے اوپر پارٹی کی نمائندگی کریں. مولانا ہدایت الرحمان بھی کریں. مولانا ہدایت الرحمان پاکستان سے علیحدگی کی بات تو نہیں کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی اسلام مطلب جو اسلام کا اسلامی فریم ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کے خلاف تو بات نہیں کر رہے ہیں. کیا سینیٹر مشتاق یہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. مولانا ہدایت الرحمان ذمہ داری ہے جماعت اسلامی کی اس کے ساتھ, صحیح, وہ پارٹی کی طرف سے اس کام پہ مامور ہے کہ وہ اس پہ بات کرے. ٹھیک ہے. سینیٹر مشتاق جو ہے اس وقت ان کے ساتھ جماعت اسلامی کے اندر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اور وہ بھی بات کرتے ہیں تو وہ جماعت کے فریم کے اندر کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی کچھ مطلب ابھی تک دیکھیں جماعت اسلامی اگر ان کے خلاف
ہوتی تو ان کے خلاف ابھی تک ڈسپلنری ایکشن لے چکی ہوتی. جماعت نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں لیا ہے. ظاہر بات ہوتی ہے کہ بات کو مناسب کیا جانا چاہیے, اختلافات مناسب بات کرنی چاہیے. بات کرنی چاہیے تو وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے فریم کے اندر کرنی چاہیے. وہ جماعت اسلامی کا جو اوور آل کیمسٹری اور جماعت اسلامی کے جو اوور آل آئیڈیالوجی ہے اس فریم کے اندر کرنی چاہیے. یہ بات ہوتی ہے, یہ ایک جنرل انسٹرکشنز ہے. جس طرح ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر پرنسپل آف پالیسی ہے نا اوور آل گورننس کے لیے, تو ایک پرنسپل آف پالیسی ہے نا, تو اس کو اس لائن کو ٹھو کرنا چاہیے. لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی تو ابھی تک نہیں ہوئی ہے. ان کو تو کسی نے نہیں کہا ہے. میں نے پہلے بھی ایکسپلین کر دیا کہ سراج الحق صاحب کے ساتھ بھی عہدہ نہیں ہے. بہت سے اور سینئر لوگ تھے ہمارے, نائب امراء تھے, صوبائی امراء تھے, ان کے ساتھ بھی عہدے نہیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پارٹی کے ساتھ ہر ایک آدمی کے ساتھ عہدہ ہو. صحیح, یعنی میں اگر یہ کہوں کہ پارٹی اسٹل جو ہے وہ ان کو اون کرتی ہے, ہاں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ان اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. پارٹی اون کرتی ہیں اور پارٹی جو ہے ان کی صلاحیت ان سے فائدہ بھی اٹھائے گی. آج نہیں تو کل اٹھائے گی, کل نہیں تو پرسوں اٹھائے گی. ٹھیک, لاسٹلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو خیبر پختونخوا میں بدامنی کی لہر پھیلی ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے؟ خیبر پختونخوا کے اندر جو بدامنی ہے اس میں سب سے جو بڑا فیکٹر ہے وہ تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے وہ غیر سنجیدہ ہے, انکمپیٹنٹ بھی ہے, کرپٹ بھی ہے اور غیر سنجیدہ بھی ہے. اور اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر امن جو ہے وہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. وہ امن پہ بھی کھیلتی ہے. مثلا پبلکلی ان کی پارٹی جو ہے, ان کے جو صوبائی تنظیم ہے وہ کہتے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اور علی امین بھی پبلکلی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے. لیکن بند کمروں کے اندر وہ ملٹری کو پورا یقین دلاتے ہیں اور بند کمروں کے اندر چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ منافقت جو ہے اس کو ختم کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے. دوسرا, مرکز اور صوبے کے درمیان جو ایکویشن ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ دو حکومتوں کا نہیں ہے, وہ دو دشمنوں کا ہے. وہ لوگوں کے انٹرسٹ کے اوپر مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کرتے ہیں, وہ اپنے مفادات اور اپنے اس کے اندر پنسے ہوئے ہیں. تیسری جو ہے وہ ہماری ملٹری کا رول ہے, جو کلیدی رول ہے, کی رول ہے. ہماری ملٹری اپنے فوجی اینگل سے ساری چیزوں کو دیکھتی ہے اور ملٹری آپریشنز کے اندر ہی سارے مسئلوں کا حل ڈھونڈتی ہیں. انہوں نے 21 ملٹری آپریشن کی, 22 اور 21 ملٹری آپریشنز کر دیے. انہوں نے کوئی 11,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر دیے. اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کو امن ملا ہے؟ نہیں ملا ہے. 2 لاکھ گرد مسمار ہوئی ہیں. اس میں کوئی مطلب 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے ان کی شہادتیں ہو گئی. 57,000 خواتین جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہیں. 30,000 لوگ اپاہج ہوئے ہیں. کوئی 1,500 کے قریب سکول جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں. تو اس کے نتیجے میں امن قائم نہیں ہوا ہے. اب دیکھیے اس کے لیے ہولسٹک سلوشن کی ضرورت ہے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو بدامنی کے خلاف ملٹری آپریشن کرتی ہے, ملٹری ایکشن لیتی ہے, تو لوگوں کے درمیان پرسیپشن ہے کہ یہ ایک پراکسی وار ہے. اور یہ جو ملیٹنٹس ہے, یہ ملیٹنٹس ان کو یہاں پالا ہے گیا ہے. یہ ان ملیٹنٹس کو یہاں پینیٹریٹ کر نہیں دیا گیا. اس کو افغانستان سے گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران مطلب ان کو سے پیسج دے کے یہاں لایا گیا ہے. تو اس لیے لوگوں کے در پھر ٹرمپ کے ساتھ جب آپ کی باتیں ہوتی ہے, اعلیٰ پریسیڈنٹ وہ آپ کے اوپر مہربان ہوتے ہیں, مائنز اینڈ منرلز کی بات کرتے ہیں, پھر چائنیز فیکٹر موجود ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی پراکسی وار کی کنٹینیویشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پرانی جو پالیسی ہے جس میں آپ کائنیٹک ایکشن کی بات کرتے رہے ہیں, یعنی ملٹری سولوشن کی بات کر رہے ہیں, آپ اب بھی اسی ملٹری سولوشن پہ چل رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی مجموعی طور پہ مسئلے کو حل کرنے کا کوئی پالیسی نہیں ہے. اور دیکھیں لوگ احتجاج اس لیے کرتے ہیں, آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں, جب آپ ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن کرتے ہیں اور آپ کی گولی جو ہے وہ ملیٹنٹس کے اوپر نہیں لگتی ہے, وہ سویلینز کے اوپر لگتی ہے, وہ خواتین کے اوپر لگتی ہے, وہ بچوں کے اوپر لگتی ہے, وہ بچیوں کے اوپر لگتی ہے, وہ گھروں کے اوپر لگتی ہے, تو اس پہ تو لوگوں کے اندر اشتعال آئے گا, اس پہ تو لوگ احتجاج کریں گے, اس پہ تو پولیٹیکل پارٹیز بھی نکلیں گے, اس پہ ہم بھی بات کریں گے, ہر ایک بات کرے گا. آپ نے کب ملیٹنٹ کو مارا ہے اور ملیٹنٹ کے مارنے پہ لوگ آپ کے خلاف نہیں لگے ہیں؟ لوگ کبھی ملیٹنٹ کے مارنے پہ نکلے ہیں؟ تو آپ ملیٹنٹ کو ماریں, اس کو ٹارگٹ کریں تو لوگ آپ کو شاباش دیں گے. لیکن آپ تو ملیٹنٹ کو نہیں مارتے, آپ تو عام لوگوں کو مارتے ہیں. آپ کی گولیوں سے تو تیرا میں بھی عام آدمی مرا ہے, باجوڑ میں بھی عام لوگ مرے ہیں. اس لیے یہ جو ملٹری سولوشن ہے, یہ جو کولیٹرل ڈیمیج کے نام سے سویلین کو, اس سے ملیٹنٹس کو ریکروٹ مل رہے ہیں, اس سے ملیٹنٹس کو غذا مل رہا ہے, اس سے مقامی آبادی کے اندر اشتعال بڑھ رہا ہے, اس سے پختون بیلٹ کے اندر ریاست کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے, اس سے عوام اور فوج کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں. بالکل.
سر آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ 2-3 سال پہلے جو ہے وہ ان کو ری سیٹل کیا گیا. کیا پاکستان تحریک انصاف اس میں شامل تھی ان کو ری سیٹل کرنے کے لیے؟ بالکل. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں 2022 میں ان کو ری سیٹل کر دیا گیا. ٹھیک. دوسرا سوال میرا یہ آتا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپریشنز نہیں ہونے چاہیے, دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو باجوڑ کی اگر میں سادہ مثال لے لوں, کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے وہی انسیڈنٹ ہے, تو باجوڑ میں تقریباً 7 راؤنڈس ہوئے, یعنی 7 راؤنڈس ہوئے طالبان کے ساتھ بھی اور حکومتوں کے ساتھ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کے ساتھ بھی. ان کے 7 راؤنڈس ہوئے امن جرگے کے, اس کے بعد بھی کوئی حل نہیں نکالا گیا. اور اس کی جو کیا آپ کا خیال ہے اس امن جرگے کے ساتھ طاقت اختیار تھا؟ میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں. کیا آپ کا خیال ہے کہ اس امن جرگے کو امپاور کیا گیا تھا؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس امن جرگے کو مینڈیٹ دیا گیا تھا؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ جو افغانستان امن جرگہ بھیجا گیا تھا ان کو امپاور کیا گیا تھا؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس امن جرگے کے اندر ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا؟ اس امن جرگے کے ایک سینئر رکن نے کسی جگہ یہ تبصرہ کیا ہے کہ ہم تو وہاں چائے پینے کے لیے کابل گئے تھے. تو جو آپ چائے پینے کے لوگوں کو بیچتے ہیں, امن جرگے کے نام پہ بیچتے ہیں, تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. دیکھیں مسئلہ جو ہے یک رخا نہیں ہے, مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے, گنجلک ہے, بہت پیچیدہ ہے. یہ کوئی لوکل کرمنل کارروائی نہیں ہے. اس کے لیے افغانستان جو ہے, آپ کے پڑوس میں افغانستان ہے, یہ لوگ اگر افغانستان کے اندر ہے تو افغانستان کے ساتھ آپ کو افیکٹولی بات کرنی پڑے گی, افغانستان کو انگیج کرنا پڑے گا. اور اگر آپ لوکل جرگے چاہتے ہیں, جرگوں کے ذریعے سے حل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر جرگے والوں کو آپ مینڈیٹ بھی دیں گے, آپ کو کوئی فریم بھی دیں گے. دیکھیے آپ مسئلے کا ہولسٹک سلوشن نہیں نکالیں گے تو یک رخا سلوشن جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو مستقل سلوشن نہیں دے گا. آپ لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں, نیشنل کنسنسس بلڈ کریں. آپ نیشنل کنسنسس کے ساتھ ساتھ تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عوام کا اور فوج کا, اس کو دور کریں. آپ اس کے ساتھ ساتھ جو نان کائنیٹک کی بات کرتے رہے ہیں کہ جس میں ہم اسکول بنائیں گے, ہسپتال بنائیں گے, روڈز بنائیں گے, روزگار دیں گے, اور لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیں گے, سروس ڈیلیوری کو بہتر بنائیں گے, آپ اس نان کائنیٹک بھی کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ آپ جب آپریشن کرتے ہیں تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں, آپ اگر کسی ملیٹنٹ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, آپ نے کب کارروائی روکی ہے؟ اب ملٹری آپریشن قبائلی اضلاع کے اندر رکا کب ہے؟ یہ تو مسلسل چل رہا ہے. لوگ تو گلہ اس بات پہ کرتے ہیں کہ آپ کی گولی کا نشانہ جب ملیٹنٹ کے بجائے ایک خاتون بنتی ہے, ایک بچہ بنتا ہے, ایک سیویلین بنتا ہے, تو لوگ اس پہ نکلتے ہیں, آپ سے گلہ کرتے ہیں, اس پہ احتجاج کرتے ہیں, اس پہ لاش سڑکوں پہ رکھتے ہیں. تو کیا آپ کے ساتھ جب آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اتنی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے کہ آپ 150 کلومیٹر میں رافیل کو لاک کر کے اس کو مارتے ہیں, تو ملیٹنٹس جب 2-3 سال سے کراس کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو چیخ کے کہتے ہیں کہ آپ کے جو فورسز ہے وہ اپنے چیک پوسٹ چھوڑ کے, اپنے جگہ چھوڑ کے اس کو اندر آنے دیتے ہیں, تو کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ عنایت اللہ خان صاحب مجھے یہ بتائے گا, آپریشن کو لوگ نہیں مانتے, جرگہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا, تو تیسرا آپ کو کیا سولوشن لگتا ہے اس ساری چیزوں کا؟ اور ڈیفینیٹلی لوگ اپنی جگہ وہ بھی نہیں چھوڑ رہے, تو اس کی وجہ سے شاید کولیٹرل ڈیمیج بھی. میں نے آپ کو 4-5 چیزیں بتا دی ہیں نا. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس پہ آپ نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریے. صحیح. آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو پوری پاکستان کے اندر ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریے. یہ کوئی مقامی لوکل ایشو نہیں ہے. سچی بات, یہ باجوڑ کا ایشو نہیں ہے, یہ سوات میں بھی پیدا ہوگا, یہ دیر اپر میں بھی ہوگا, یہ دیر لوور میں بھی ہوگا, یہ ممن میں بھی ہوگا, یہ تیرا میں بھی ہوگا, یہ وزیرستان میں بھی چل رہا ہے, یہ بنوں میں بھی چل رہا ہے. ایک پورا بیلٹ ہے جو اس وقت افیکٹ ہے. تو اپنا ایک نیشنل کنسنسس کریٹ کریں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ کا عوام کے اندر تاثر ہے, اس تاثر کو آپ نے عمل سے درست کرے کہ یہ جنگ کوئی پروکسی وار نہیں ہے, یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے. تیسری یہ ہے کہ آپ جو کائنیٹک اور نان کائنیٹک کی بات کرتے ہیں تو نان کائنیٹک پورشن آپ امپلیمنٹ کریں. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کا جب آپ کسی سٹیج پہ کنسنسس ڈیولپ ہو اور آپ کا کوئی ملٹری ایکشن ہوتا ہے تو اس ایکشن کو اتنی پریسیجن کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس میں آپ سویلین آبادی کو مطلب ٹارگٹ نہ کریں. آپ کا جو کولیٹرل ڈیمیج کے نام سے جو کام کرتے ہیں اس میں لوگوں کا اشتعال بڑھتا ہے, اس میں لوگوں کی طرف سے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ مل کے سلوشن ڈھونڈیں, آپ افغانستان کو انوالو کریں, افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی انگیج ہو جائیں, آپ اپنے بارڈر کو سیکیور کریں. آپ کا بارڈر جو ہے وہ انسیکیور ہے, آپ کا بارڈر جو ہے اس کے بارڈ لگا کے بھی آپ ان کو سیکیور نہیں کر سکے, آپ اتنے پیسے لگا کے بھی. تو یہ 7 چیزیں ہیں جس کو آپ کریں گے تو
آپ کا کوئی بھی مطلب امن کی قیام کے لیے. پھر آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے 25 سال مسلسل ملٹری آپریشنز بھی کر دیے. آپ کا جو فوجی سپاہی ہے وہ چیک پوسٹ پہ کڑا ہے. کیا وہ چیک پوسٹ کے لیے ٹرین ہے؟ انٹرنل سیکیورٹی فوج کا کام ہے؟ نہیں, انٹرنل سیکیورٹی فوج کا کام نہیں ہے. انٹرنل سیکیورٹی کے لیے آپ پولیس کو اسٹرینتھن کریں, سی ٹی ڈی کو اسٹرینتھن کریں, آپ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اسٹرینتھن کریں, آپ انٹرنل سیکیورٹی کے لیے سول ایڈمنسٹریشن کو اسٹرینتھن کریں, تو تبھی آپ کی انٹرنل سیکیورٹی جو ہے بہتر ہو جائے گی. ٹھیک, میرا سوال یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنے چاہیے اور چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. جب میں وادی طرا کا واقعہ دیکھتی ہوں یا باجوڑ کا واقعہ دیکھتی ہوں تو وہاں پہ جب طالبان کے پاس لوگ جو ہیں وہ بھاری تعداد میں جب گئے, 8,000 لوگ جو ہے تقریباً وادی طرا میں لوگ جو ہیں وہ طالبان کے پاس گئے اور ان سے یہ مطالبہ کیا یا ان کے سامنے جو ہے وہ یہ ایک ریکویسٹ رکھی کہ آپ پلیز ہمارے علاقوں سے چلے جائیں, تو ان کا آگے سے رسپانس یہ تھا کہ جو ہماری افغانستان میں شورا ہے ہم ان سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا. تو کیا اس سے یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ افغانستان کھلم کھلا پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی پھیلانے میں ملوث ہے, اور ایسا ملک جو دہشت گردی پھیلانے میں ملوث ہے اس کے ساتھ کیسے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ افغانستان کے اندر یہ لوگ موجود ہیں اور موجود ہیں, تو ظاہر بظاہر تو انہوں نے ان کے امیر المومنین نے فتویٰ ایشو کیا ہے کہ پاکستان کے اندر لڑائی جو ہے وہ درست نہیں ہے, صحیح, وہ شرعاً جائز نہیں ہے. ایک اصولی اسٹیٹمنٹ اور اصولی میرے خیال میں ان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے. افغانستان کے طالبان کے حق میں بھی اور پاکستان کے حق میں بھی ہے. افغانستان کے طالبان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر ملیٹنسی نہیں چاہتے, وہ پاکستان کے اندر وائلنس نہیں چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے اندر دراندازی کو بند کریں گے, اور پاکستان کو بھی ان کو ڈپلومیٹکلی اس چیز پہ انگیج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈپلومیٹکلی چیزیں جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی حل ہوگی, اس کے علاوہ اس کا کوئی سلوشن آپ افغانستان کے ساتھ اور افغانستان پاکستان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا ہے, اور دونوں کا امن بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, دونوں کا امن ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دونوں میں اگر امن آ جاتا ہے, پاسبلٹی تو ہے ڈیفینیٹلی, اگر نیگوسیشن ہوتی ہے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں جیسے ماضی میں بھی ہوئی ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس سے خطے کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر امن آ جاتا ہے تو یہ ریجن جو ہے یہ امن جو ہے گیم چینجر ہوگا. یہ گیم چینجر اس طرح سے ہوگا کہ اس ریجن کے اندر وسائل بھی ہے, اس ریجن کے اندر ٹیلنٹ بھی موجود ہے, اور یہ ریجن جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ بھی ہے, اور اس ریجن کے اندر انسان بھی ہے اور جغرافیہ بھی ہے, سب کچھ ہے. یہاں اگر نہیں ہے تو امن نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں ہے. یہ دو چیزیں آ جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی مغربی ملک کے اندر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں سعودی عرب اور گلف کنٹریز کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے آج اخبارات کے اندر اور کچھ یو این ڈی پی کے یو این کے فگرز آئے ہیں کہ پاکستان میں کوئی 16 لاکھ لوگ جو ہے وہ سالانہ ملک چھوڑ جاتے ہیں, اور یہ پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی تعداد ہے. لوگ کس وجہ سے جاتے ہیں؟ بدامنی سے جاتے ہیں, بے روزگاری سے جاتے ہیں, غربت کی وجہ سے جاتے ہیں. تو نہ غربت ہوگی, نہ بے روزگاری ہوگی, نہ بدامنی ہوگی, یہاں امن ہوگا, خوشحالی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لاسٹلی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے انٹرنیشنلی BLA اور BLF کو ٹیررسٹ تنظیموں کے نام سے جو ہے وہ منسوب کر دیا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اقدام کو؟ میں سمجھے درست ہوا ہے, کیونکہ BLA اور BLF اوپنلی پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, وہ ریاست پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. تو BLA اور BLF جیسی تنظیموں کو, اور وہ وائلنس استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے, وائلنٹ راستے پہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو درست ہوا ہے, اور ایسی تنظیموں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ تو وہ تو اسرائیل کے اندر بھی اخبارات کے اندر بات چھپی ہے کہ ہم بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر انڈیا اور اسرائیل کے اندر وہ جو کولیبریشن ہے وہ بھی خوفناک ہے. تو بہتر فیصلہ ہوا ہے, لیکن اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے, اس پہ کتنے ان کے فنڈز بلاک ہوتے ہیں, ان کے جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ان کو کس طرح رکوایا جاتا ہے, ان کے جو باہر کے سپورٹرز ہیں ان کو کیسے اس پہ دیکھیں ڈکلیئر کرنا ایک کامیابی ضرور ہے, لیکن جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, عمل سے ثابت نہیں کریں گے, تو میرا خیال ہے اس کا پاکستان کو پھر کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. پاکستان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, پاکستان جو ہے قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے, اور ہم 14 اگست پہ پاکستان کا جشن بھی منائیں گے, اور لیکن 14 اگست کو ہمیں یوم احتساب کے طور پہ منانا چاہیے. اپنے پوری سیاسی قیادت کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے, ملٹری کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے, جوڈیشری کی کرنی چاہیے, بیوروکریسی کی کرنی چاہیے, بزنس کارٹیلز جو ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کو چوک کیا ہوا ہے, سفوکیٹ کیا ہوا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل اب بھی موجود ہے. پاکستان کے اندر ایک مستقبل ہے. پاکستان دنیا کا طاقتور ملک بنے گا اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کا سپر پاور بنے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سول سرچنگ کریں, ہم آگے بڑھیں, ہم اپنے ذاتی مفادات سے اور اختلافات سے اٹھ کے کام کریں, تو تبھی پاکستان عظیم ملک بنے گا. اور ہماری امید ہے, ہماری خواہش ہے, ہمارا ڈریم ہے کہ پاکستان مسلمان ممالک کے اندر بھی قائدانہ رول ادا کرے اور اقوام عالم میں بھی ایک لیڈنگ رول ادا کرے. بہترین, بہت شکریہ عنایت اللہ خان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے, ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے, اور اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معافی مانگنا چاہوں گی آپ سے. بہت شکریہ ونس اگین ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے. ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا. ہمارے فیس بک پیج پہ, یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ بھی آپ ہمیں ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے حوالے سے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اگر کوئی گیسٹ آپ جس کو چاہتے ہیں کہ وہ ٹی ایس آر کا حصہ بنے تو اس کی سجیشن بھی آپ ہمیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ایک عدد میسج بھی کر سکتے ہیں. تو ہم آپ کی خواہشات کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے خیال رکھنے کی کوشش کریں گے. مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.